السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد خبر شامل کریں گے۔ عالمی قوانین کو نہیں مانتے، دنیا میں کہیں بھی کارروائی کر سکتے ہیں، فوجی کارروائی سے مجھے صرف میری اخلاقیات روکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خود کو عالمی قوانین سے ماورا قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز کو دھماکے دار انٹرویو میں اپنے عزائم دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ کہا کہ امریکی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں، عالمی قوانین یا معاہدے کے پابند نہیں۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کے حق کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرے 100 سے زائد شہروں تک پھیل گئے۔ اب تک 47 افراد جھڑپوں میں جاں بحق ہو گئے، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 2500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حالات کے پیش نظر کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، 100 سے زائد شہروں میں صورتحال تشویشناک۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک 47 افراد جھڑپوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ 2500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہرین میں دکاندار، طلبہ، عام شہری بڑی تعداد میں شریک ہیں، جبکہ کئی شہروں میں بازار بند اور ہڑتالیں جاری ہیں۔ حالات کے پیش نظر کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ حکومت احتجاج کو بغاوت اور بیرونی مداخلت قرار دے رہی ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ سے ریاستی خود مختاری کے تحفظ اور مداخلت روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ داخلی معاملات پر امریکی بیانات مداخلت اور دھوکہ دہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو پھر حملے کی دھمکی دے دی گئی۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر مظاہرین کو قتل کرنا بند نہ کیا تو امریکہ سختی سے جواب دے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ بالکل تیار ہے، تاہم مظاہرین کی بڑی تعداد بھگدڑ کے باعث مری۔ امریکہ کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ایران کے کچھ فسادی عوام املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنے میں لگے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا دو ٹوک پیغام، بولے ایران تخریب کاروں سے نمٹنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ احتجاج جائز ہے، مگر احتجاج اور فسادات میں فرق ہے۔ حکومت مظاہرین سے بات کرے، تخریب کاروں سے بات کرنا فضول ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی دنیا کے قائم شدہ عالمی نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ جرمن صدر اسٹین مائر امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیز پر برس پڑے۔ اپنے بیان میں کہا کہ طاقتور ممالک اپنے مفادات کے لیے عالمی نظم و ضوابط کو پامال نہ کریں۔ وہی ملک جس نے جنگ کے بعد عالمی نظام کی تشکیل میں مدد کی تھی، وہ اب اسی نظام کو بگاڑ رہا ہے۔ امریکہ نے کیریبین میں 5واں تیل بردار جہاز قبضے میں لے لیا ہے۔ آئل ٹینکر اولینا وینزویلا سے تیل لے کر نکلا تھا اور امریکی حکام کے مطابق آئل ٹینکر اولینا نے ناکہ بندی توڑی، جس کی کوشش کی، اور امریکہ نے آئل ٹینکر عملے کے 2 ارکان کو رہا کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ رمضان المبارک کے لیے متعلقہ اداروں کو سود مند رمضان پیکج اور سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے تاکہ مستحق افراد عزت نفس مجروح نہ ہو اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ کمزور اور سفید پوش طبقے کی مالی معاونت اور سماجی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان پیکج اور گزشتہ سال رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی گزشتہ رمضان پیکج کی شفافیت پر مستند آڈٹ ادارے کی رپورٹ پر متعلقہ اداروں کی ستائش۔ کہا حکومت نے غریب عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور شفاف نظام متعارف کرایا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز میں موجود بدنظمی اور بدعنوانی کے نظام کو شفاف طریقہ کار میں تبدیل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آئندہ رمضان کے لیے پچھلے سال سے زیادہ مؤثر اور فائدہ مند پیکج تیار کیا جائے۔ امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے یقینی بنائی جائے تاکہ مستحق افراد کی عزت نفس محفوظ رہے اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مؤثر نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور منظم مانیٹرنگ کا نظام بھی وضع کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ عالمی شہرت یافتہ آڈٹ فرم نے رمضان پیکج کو شفاف اور مؤثر قرار دیا ہے اور کسی مالی بدعنوانی یا سنگین انتظامی خرابی کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سوشل پروٹیکشن والیٹ متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مارچ 2026 سے امدادی رقوم ڈیجیٹل طور پر تقسیم کی جائیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ اس کا اعتراف امریکی سفارتکار کی جانب سے سامنے آیا۔ اینڈی ہیلس کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کئی مواقع پر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت تاریخ کی بہترین سطح پر ہیں۔
پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کے نتائج سامنے آنے لگے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ابھرتے سفارتی کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی سفارتکاری، دہشت گردی کے خلاف واضح موقف اور عالمی اور علاقائی معاملات میں فعال کردار کو کھل کر تسلیم کر لیا۔ پاکستان کی بہترین سفارتی پالیسی اور ابھرتے ہوئے عالمی کردار کی دنیا معترف ہو گئی۔ متوازن خارجہ حکمت عملی کے نتیجے میں پاکستان خطے میں ایک مؤثر ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے۔ حکومت، ریاستی اداروں اور عوام کا دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک موقف عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے لگا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعمیری تعلقات اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو کامیابی سے متوازن رکھا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکزی نگاہ بن چکا ہے۔ آئرن برادر چین نے پاکستان کے بڑھتے ہوئے مؤثر کردار اور سفارتی کامیابی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق چین پاکستان کو ایک ایسا ملک تصور کرتا ہے جو معاشی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ سرحدوں سے باہر بھی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے ساتھ ساتھ پاک چین دوستی بھی درست سمت میں مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ چین نے عالمی اور علاقائی معاملات میں پاکستان کے اہم کردار کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ سلامتی کونسل اور شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت کے لیے بھی چین پاکستان کو ایک موزوں اور اہل امیدوار قرار دیتا ہے۔ جریدے کے مطابق پاکستان بھی چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔